السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المتوحد بجمال ذاته وکمال صفاته المتقدس فی معونة الجبروت عن شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما. آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ جاہہ و جلالہ جودہ و نوالہ برہ و کمالہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. رمضان المبارک بے پناہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس بات کی اہمیت اور افادیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. تو جس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی جائے وہ مہینہ بلا شبہ تمام مہینوں میں افضل ہوگا. اور اسی مہینے کی افضلیت پہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا: من قامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک میں نیک نیت سے، ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مغفرت فرما دے گا. یعنی اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے، جو اس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، خشیت الہی سے اس کی آنکھیں بھگو جائیں گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عبادتیں کرے گا، تسبیح و تحلیل کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے اس مہینے کے صدقے میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور رمضان المبارک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشرات میں تقسیم فرمایا ہے. یعنی اس مہینے میں 3 عشرات ہیں. پہلا عشرہ ایک رمضان المبارک سے 10 رمضان المبارک تک، اور دوسرا عشرہ 11 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک، اور تیسرا عشرہ 21 رمضان المبارک سے لے کر اخیر تک. اور یہ تینوں عشرہ یہ اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں عشرات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ نجات من الذنوب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے.
اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ تیسرا عشرہ ہے اور یہ نجات کا عشرہ ہے۔ اور یہ تیسرا عشرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہمیت اس تیسرے عشرہ کو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر من ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کرنے میں سب سے زیادہ جد و جہد کیا کرتے تھے بقیہ دنوں کے مقابلے میں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو آخری عشرہ ہے اس عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے میں کوشش کیا کرتے تھے، اور وہ بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ جو آخری عشرہ ہے یہی وہ عشرہ ہے جس عشرہ میں لیلۃ القدر جیسی عظیم البرکت اور عظیم فضیلت اور بے پناہ برکتوں والی رات آتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 سالوں عبادت کی راتوں سے افضل والی رات ہے، کہ انسان اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو 1000 سال عبادت کرنے سے افضل ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ اور یہ وہ رات ہے جو اسی آخری عشرہ میں آتی ہے، اور یہ آخری عشرہ میں یہ مختلف روایتیں ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 21، 23، 25، 27، 29، بعض لوگوں نے، اکثر لوگوں نے یہ قول کیا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات، وہ عظیم المرتبت والی رات یہ 27ویں شب کو آتی ہے، لیکن میرے پیارے 29 کا بھی قول ہے اور وہ رات بھی آنے والی ہے۔ اور یہ پورا عشرہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرہ نجات، یہ جو آخری عشرہ ہے یہ نجات کا عشرہ ہے۔ اور میرے پیارے نجات کیا ہر انسان کو مل جائے گی؟ کیا ہر انسان کو عشرہ میں نجات پا لیتا ہے؟ نہیں میرے پیارے، اس عشرہ میں وہی نجات پائے گا جو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے خشیت الہی سے اپنی آنکھوں کو بھگو دے گا، اپنے مصلے کو بھگو دے گا، اللہ رب العزت اسے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں نا، یعنی جب انسان دعا مانگے گا اور دعا میں اپنی آنکھوں کو بھگو دے گا، یقیناً اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرما دے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کے بخشش عطا فرما دے گا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا اصرار کر کے مانگو، یعنی جس طرح کوئی چھوٹا بچہ کسی چیز کے لیے اصرار کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، اس طرح تم جب اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رغبت سے مانگو، ایسا نہ ہو کہ جب تم دعا مانگو تو تمہارا دل کہیں اور ہو، تمہاری فکر کہیں اور ہو، بلکہ تمہارا دل بھی اسی دعا میں ہونا چاہیے اور تمہاری فکر بھی، تمہاری سوچ بھی اسی دعا میں ہونی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو اصرار کر کے مانگو اور رغبت سے مانگو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر دعا مانگنے کا طریقہ پھر سرکار نے کر کے بھی بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، دعا مانگ کر پھر دعا مانگی، پھر آگے ارشاد فرماتی ہیں ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار نے دعا مانگی، پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کر
خاموش ہو گئے، پھر سرکار نے دعا مانگی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ دعا مانگی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی، اے میرے مولا ہمیں بخش دے، وتب علی، اور تو ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، اور تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر، ایک ہی نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دفعہ نہیں بلکہ 100 دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے مولا ہمیں بخش دے، وتب علی، اور قبول فرما، اور تو ہی ہماری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 100 دفعہ فرمائیں رب اغفر لی وتب علی، تو میرے پیارے بتائے ہم جیسے گنہگار، سیاکار، بدکار، ہمیں کتنی اسرار سے اور کتنی مرتبہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں تو رب کو منانا چاہیے، رب سے اصرار کر کے مانگنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میرے مولا تیرے ماننے والے بندے تو گنہگار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں، تو کیا میرے مولا جب تیرے بندے تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو کیا تو انہیں سنتا بھی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہاں، جب میرے نیکوکار بندے جب مجھ سے کہتے ہیں ربنا، ربی کہہ کر مجھے پکارتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں کہ جب نیک بندہ اللہ رب العزت کو ربنا ربی کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے اے موسیٰ تم جانتے ہو کہ جب گنہگار بندہ گناہوں کو ترک کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے اور جب یہ کہتا ہے ربنا یا ربی کہہ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اسے ایک بار نہیں بلکہ 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول میں حاضر ہوں، اے بندے بول میں حاضر ہوں۔ یعنی 70 مرتبہ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہوں کو ترک کر کے آتا ہے تو جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت ایک مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ ارشاد 70 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، جب گنہگار بندہ آتا ہے تو اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے پاس روزے بھی ہیں، میرے پاس نمازوں کے انبار ہیں، میرے پاس سجدوں کے پہاڑ ہیں، لیکن جب میرا گنہگار بندہ جب وہ آتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے، اسے اپنے روزوں پر بھروسہ نہیں ہوتا، اسے اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں ہوتا، اسے اپنے سجدوں پر بھروسہ نہیں ہوتا، اسے فقط مجھ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب وہ ایک بار ربنا یا ربی کہتا ہے تو میں اسے 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو میرے پیارے، بسا اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، میری دعا اللہ رب العزت سنتا نہیں ہے، میں گنہگار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انک لسمیع الدعاء،
میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو میرے پیارے، جو یہ کہتے ہیں کہ میری رب دعا قبول نہیں کرتا ہے، رب میری دعاؤں کو نہیں سنتا، یہ مایوسی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے، اور یہ مایوسی بسا اوقات انسان کو کفر کی دہلیز تک پہنچا، آپ کی مایوسی یہ انسان کو کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ جتنے بھی گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت کو آپ کو منانا ہے۔ اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے آپ گنہگار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، نیکوکار ہو، اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ نجات کا عشرہ ہے، یہی عشرہ ہے جس میں آپ نجات پا سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک تو ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ہمارے لیے ایک موقع اللہ رب العزت فراہم کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر کے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اپنی تمام گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں۔ میرے پیارے، آنے والی رات جو اگلی رات ہوگی وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اس رات میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ بازاری کریں اور اس کی خشیت الہی سے اپنی آنکھوں کو بھگو دیں، اپنے مصلے کو بھگو دیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا